بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، 25 اگست 2010 کا دن تھا اور ایک جہاز نے افریقن ملک کانگو کے شہر کنشاسا سے دوسرے شہر کے لیے اڑان بھری۔ یہ ایک اندرون ملک فلائٹ تھی اور اس میں 21 لوگ سوار تھے، جن میں 18 مسافر اور 3 عملے کے آدمی شامل تھے۔ مگر ان مسافروں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے بیگ میں انتہائی عجیب چیز تھی، اور یہ چیز ایک مگرمچھ تھا جس کو وہ آدمی سمگل کر کے لے جا رہا تھا۔ ان دنوں بے زار جانوروں اور پرندوں کو کانگو میں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا عام سی بات تھی، مثلاً مرغی، طوطے وغیرہ، لیکن یہ ایک مگرمچھ تھا۔ دوستو، پوری دنیا میں جانوروں کی سمگلنگ ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی یا چیکنگ کے باوجود ہوائی جہازوں میں سمگلنگ کیسے ہوتی ہے، لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، کیونکہ سمگلر شہر سے لے کر شام تک قیمتی جانوروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوائی جہاز کے ذریعے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر زیادہ تر اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں، جس کی واضح مثال 2014 میں ناروے کے ایک 22 سالہ لڑکے سے دیکھنے کو ملی، جس نے سینے کے ساتھ 22 پائتھن اور ٹانگوں کے ساتھ 10 قیمتی چھپکلیاں باندھی ہوئی تھی۔ یہ ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر کانگو میں اڑنے والا یہ جہاز چھوٹا سا تھا جو کہ اندرون ملک پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا تھا، اسی وجہ سے مسافروں کو برائے نام چیکنگ کی جا رہی تھی، لیکن ایک مسافر اپنے سپورٹس بیگ میں ایک مگرمچھ کا بچہ ڈال کر لے گیا۔ یہ جہاز دوپہر 1 بجے کانگو کے کنشاسا ایئرپورٹ سے اڑا۔ جہاز نے بالکل نارمل طریقے سے اڑان بھری، اس کا فیول بھی پورا تھا، جہاز بالکل سموتھ طریقے سے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سفر اتنا لمبا نہ تھا اور چند ہی گھنٹوں میں اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لینڈ کر جانا تھا، مگر ایئرپورٹ سے 1 کلومیٹر پہلے جہاز میں کچھ عجیب ہوا۔ وہی مگرمچھ کا بچہ جو ایک بیگ میں تھا بیگ سے باہر نکل آیا اور جہاز میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس مگرمچھ پر پہلی نظر ایک ایئر ہوسٹس کی پڑی، جو اس جانور کو دیکھ کر چیخنا شروع ہو گئی۔ یہ عورت بھاگتے ہوئے سیدھے جہاز کے کاکپٹ میں چلی گئی، جہاں دونوں پائلٹ موجود تھے۔ ایئر ہوسٹس کو ڈرا ہوا دیکھ کر دوسرے مسافر بھی پریشان ہو گئے۔ پھر جب ان کی نظر کھلے ہوئے بیگ اور مگرمچھ پر پڑی تو اس جہاز میں بھگدڑ مچ گئی۔ کئی لوگ اپنی سیٹ سے اٹھ کر سیدھے کاکپٹ میں چلے گئے جہاں یہ ایئر ہوسٹس گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک مسافر اسی خوف سے کاکپٹ کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ کاکپٹ میں موجود پائلٹ بھی یہ سارا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ دوستو، جب زیادہ مسافر جہاز کے اگلے حصے میں چلے گئے تو اس جہاز کی سینٹر آف گریوٹی بھی شفٹ ہو گئی اور یہ جہاز اپنا کنٹرول کھو گیا، جس سے منہ کے بل نیچے کی طرف گرنے لگا۔ اس صورت میں پائلٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ مکمل طور پر بے بس ہو گئے۔ اس طرح یہ جہاز ایئرپورٹ سے چند سو میٹر دور ایک گاؤں میں گھر کے اوپر گر کر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے پورا گھر خالی تھا، یہ فیملی گھر سے باہر دوسرے شہر میں گئی ہوئی تھی، لیکن جہاز میں موجود 21 مسافروں میں سے صرف ایک ہی زندہ بچ سکا، جو شدید زخمی حالت میں بے ہوش تھا۔ حادثے کی تحقیق کے لیے فوراً کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس جہاز کو ایک برطانوی پائلٹ کرس ولسن بھی اڑا رہا تھا، اس لیے تحقیقی ٹیم میں برطانوی ماہرین بھی شامل تھے۔ شروع میں ان کو لگا کہ جہاز میں فیول کی شارٹیج کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ جہاز کے بلیک باکس کو بھی ڈیکوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ سبھی لوگ بے ہوش مسافر کا انتظار کر رہے تھے، جو اس حادثے میں خوش قسمتی سے زندہ بچ گیا تھا، اور جب یہ مسافر ہوش میں آیا تو اس نے حیرت انگیز کہانی ٹیم کو سنائی تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ مسافر کون تھا جو بیگ میں مگرمچھ ڈال کر لایا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس حادثے کے دوران اس مسافر کے علاوہ ایک اور چیز زندہ بچ گئی تھی، اور وہ چیز وہی مگرمچھ تھا، جس کی وجہ سے جہاز میں بھگدڑ مچی اور پھر جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ مگرمچھ کو جہاز کے قریب ہی سے نکال لیا گیا تھا، مگر کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس جانور کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے جو کہ 20 لوگوں کی جان لے گیا۔ تو دوستو، انسانی لالچ اس دنیا میں کئی بے گناہ اور معصوم لوگوں کی جان جانے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے لوگ جو صرف چند ڈالروں کی خاطر جانوروں کو بھی اذیت دیتے ہیں اور بعض اوقات بہت سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آخر ہم انسان ایسے کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔
اسپر بعد نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔